دوستوں کیسے ہیں آپ؟ جب میں نے چینل بنایا تھا تو تب مجھے کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ گنجا پن جو ہے، بالوں کا گرنا، ہیئر لاس، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس پر اوور ویو میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ کچھ لوگوں کے بال جو ہیں وہ یہاں سے جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں سے یہ گنجا پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ادھر درمیان سے گنجا پن کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے بیچ میں سے بال جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں، کچھ بالکل ہی جو ہے وہ گنجے ہو جاتے ہیں اور یہاں سے صرف بال ان کے رہ جاتے ہیں۔ اس میں وجوہات کیا ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ فیملی پرابلم اگر آپ میں ہے، اگر والد کی طرف سے بھی آپ میں خاندان میں گنجا پن ہے اور والدہ کی طرف سے بھی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ زیادہ تر وہ لوگ جو ہیں وہ گنجا پن کا شکار۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ چیزیں، کوئی بیماری ہے سر کی، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی دوائیاں کھا رہے ہیں، جیسے کچھ لوگ آرتھرائٹس کی دوائیاں کھا رہے ہیں، کینسر کی، کچھ لوگ جو کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے بال جھڑ جاتے ہیں، کسی نے کوئی سٹریس لیا ہے۔ یہ وجوہات ہیں ساری۔ اگر ہم ان پر غور کریں کہ کوئی اس طرح کی وجہ تو نہیں ہے، اگر ہمارے بال جھڑ رہے ہیں، کسی کے بھی بال جھڑ رہے ہیں، تو وہ اگر اس پر غور کرے کہ اس میں سے کوئی علامت تو نہیں ہے، اگر اس میں سے کوئی علامت ہے تو اس کو دور کر دے گا تو انشاءاللہ وہ کور ہو جائے گا، بال جھڑنے جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ ایک تحقیق ہے کہ 50 سے 100 بال جو ہیں وہ آپ کے روزانہ کی بنیاد پر جھڑتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کوئی دوائی کھاتے ہو، دوائیاں کھا رہے ہیں آپ اور آپ کے بال جھڑنا شروع ہو تو ڈاکٹر کو ضرور بتائیں اس دوائی سے میرے جو بال ہیں وہ جھڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر بعض لوگوں کا ہیئر سٹائل اس طرح کا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بال ڈیمیج ہوتے ہیں۔ پور نیوٹریشن ہے، خوراک جو ہے وہ پوری ہو نہیں رہی تو بالوں تک کیسے پہنچے گی؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے جو وائٹل آرگنز ہیں، جیسے دماغ ہو گیا، دل ہو گیا، گردے ہو گئے، پھیپھڑے ہو گئے، ہمارا جگر ہو گیا، سب سے پہلے خوراک جسم جو ہے وہ ان کو پوری کرتا ہے۔ اگر وہاں سے پوری ہو جاتی ہے آپ کی خوراک تو پھر باقی جو چیزیں ہیں ان کو خوراک جو ہے وہ غذائیت جو ہے وہ مہیا ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا ایج کا پرابلم ہوتا ہے، بڑی ایج میں جو ہے وہ بال جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ احتیاطیں کون سی کرنی ہیں؟ یہ وجوہات جو ہیں جو میں نے بتا دی ہیں کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر تو کوئی بیماری ہے یا وجہ ہے تو اس کو ہم دور کر دیں گے تو اس سے کمی آ جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ جو ہماری خوراک ہے اس کا بڑا تعلق ہے بالوں کے ساتھ۔ تو خوراک میں کیا چیز ہم لیں گے تو بال جو ہیں وہ جھڑنے کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری خوراک میں ہماری جو جسم کے جو ٹرانسپورٹیشن کا جو کام کرتی ہے ہمارے جسم میں چیز، وہ ہمارا بلڈ ہوتا ہے۔ بلڈ میں ہر چیز کی قسم کی نیوٹریشنز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر خون کی ہی کمی ہے جسم میں تو کبھی بھی آپ کے جسم میں وہ چیز ادھر تک پہنچے گی ہی نہیں۔ پہلے تو خون کی کمی کو پورا کریں۔ اس کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ بی کمپلیکس ہے۔ بی کمپلیکس کی گولیاں نہ کھانی شروع کر دیجئے گا، کیونکہ جو بھی دوائی آپ نے کھانی ہے، کوئی بھی دوائی سے ریلیٹڈ چیز کھانی ہے، وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ نے نہیں کھانی۔ بیلنس ڈائٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ بیلنس ڈائٹ وہ ہوتی ہے جس میں کاربوہائیڈریٹ بھی ہو، پروٹین بھی ہو، فیٹ بھی ہو، منرلز بھی ہوں، وائٹامنز بھی ہوں، ہر چیز جس میں ہوگی وہ بیلنس ڈائٹ ہوگی۔ ہمارے پاس زیادہ تر لوگ سبزیاں نہیں کھاتے، زیادہ تر لوگ جو ہے دالیں نہیں کھاتے۔ جب چیزیں وہ پہنچیں گی نہیں آپ کے جسم کو جو ضروری ہیں، ہر ایک سیل جو ہے اس کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہ وہاں تک پہنچیں گی نہیں تو پھر قباہتیں ہوں گی، پھر مسائل ہوں گے۔ تو بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ اگر آپ لیں گے تو انشاءاللہ بالوں کے جھڑنے کا جو پرابلم ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا۔ انڈا ضرور لیا کریں، اس میں کافی ساری چیزیں آپ کی پوری ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد مچھلی ہے، ایک ہوتی ہے B5، بالوں میں لچک پیدا کرتا ہے اور ان کو مضبوط کرتا ہے اور ان کو شائنی کرتا ہے، اور ہیئر لاس جو ہے اس سے بھی ہمیں بچاتا ہے۔ اور ہمارے جو بال سفید ہو جاتے ہیں اس میں بھی B5 کا بڑا کردار ہے۔ اگر آپ کا B5 آپ کے جسم میں پورا ہے تو بال بھی دیر سے سفید ہوں گے اور لچکیلے بھی ہوں گے اور ان کی جو گروتھ ہے اس میں بھی کمی نہیں آئے گی اور وہ گریں گے بھی نہیں۔ یہ دالوں میں اور ایگ میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ B6 ہے، B6 جو ہے وہ ڈینڈرف سے بچاتا ہے آپ کے بالوں کو، اور وہ آپ کی روٹی میں، انڈے کی زردی میں، مچھلی میں جو لیور ہے اس میں
پایا جاتا ہے۔ B12 جو ہے وہ آپ کے بالوں کو گرنے سے بچاتا ہے، اور وہ بھی مچھلی میں اور انڈے میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، یا جو آپ کی یا دہی ہے یا چیز ہے، اس طرح کی چیزوں میں کافی پایا جاتا ہے۔ پھر دالیں ہیں، پھر ڈرائی فروٹس ہیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ اپنی خوراک میں شامل کر لیں گے تو شاید انشاءاللہ آپ کے جو بال ہیں وہ بھی رکنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کی جو مجموعی صحت ہے وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک اور چیز جو میں بتاتا چلوں، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں خوراک پر بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خوراک آپ نے کھا لی ایک مرتبہ، لیکن وہ جسم کا حصہ بننے تک اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے۔ جیسے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، انسولین جو ہے ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے۔ انسولین کرتی کیا ہے ہمارے جسم میں؟ جتنی بھی ہم چینی کھاتے ہیں ان کو جہاں جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں پر انسولین لے کے جاتی ہے، جہاں پر ضرورت نہیں ہوتی وہاں سے اٹھا لیتی ہے۔ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان میں انسولین ہوتی نہیں ہے، پھر وہ جو شوگر جو خون میں شامل ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ شامل ہوتی رہتی ہے، اور جہاں پر ضرورت نہیں بھی ہوتی وہاں پر بھی پہنچ جاتی ہے، تو وہ نالیوں کو ڈیمیج کرتی ہے۔ تو اسی طرح ہر وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں اس کو ہمیں جزوء بدن بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ بھاگ دوڑ بھی کرنی چاہیے، ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ چیزیں کھا لیں اور بس بیٹھ گئے۔ ایکسرسائز کا جو میرے خیال میں جہاں تک میری معلومات ہے وہ رول یہی ہے کہ جو بھی ہم نے کھایا ہو اس کا جتنا میکسیمم ہمارا جسم وہاں سے غذائیت وہاں سے لے لیتا ہے، اور ہمارے جسم میں جہاں جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ایکسرسائز کا کمال ہوتا ہے۔ جو چیز ہمارے بالوں کے لیے ضروری ہے وہ آئرن ہے، وہ زنک ہے۔ غرض یہ ہے کہ ایک ہی جملے میں اگر اس کو میں سمرائز کرنا چاہوں تو جو بیلنس ڈائٹ ہے، اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے بالوں کی، اگر آپ بالکل صحت مند ہیں، اگر آپ کو آپ کے خاندان میں کسی قسم کے گنجا پن نہیں ہے اور پھر بھی آپ کے بال گر رہے ہیں، تو آپ اگر بیلنس ڈائٹ پر جائیں گے تو آپ کے بال انشاءاللہ گرنے سے رک جائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔